يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور کریم رب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے حسام الحرمین علی منہج الکفر والبید، جس کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے وہ لوگ جنہوں نے اپنی تحریرات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کی، جس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے ان کو کیا لگایا؟ کفر کا فتویٰ لگایا، اور اسی فتوے کی حمایت علماء حرمین طیبین نے بھی فرمائی۔ 33 علماء حرمین طیبین نے اس فتوے کی کیا فرمائی؟ ان میں سے پہلا فرقہ کون سا تھا؟ مرزائیہ، اس کے باطل نظریات بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا فرقہ جس کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا وہابیہ امثالیہ، دوسرا فرقہ کون سا تھا؟ وہابیہ امثالیہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 یا 7 مثل موجود ماننے ہیں۔ امثالیہ کا مطلب ہے کہ یہ وہابیوں کا وہ فرقہ ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ 6 ہم مثل مانے۔ کتنے؟ 6 ہم مثل مانے یا 7 ہم مثل مانے۔ حالانکہ یہ بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم مثل ہونا ممکن نہیں، حضور علیہ السلام کا ہم مثل ہونا نہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام کے لیے 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں، کتنے؟ 6 یا 7 ہم مثل مانے، ٹھیک ہے۔ اور خواتمیہ کیا ہے؟ خواتمیہ کا مطلب ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور طبقات زمین میں 6 خاتم النبیین موجود جاننے والے۔ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں زمینیں 7 ہیں۔ کتنی زمینیں؟ 7۔ یہ جس زمین پر ہے نا اس کو وہ کہتی ہیں 7ویں زمین، اس کے نیچے 6ٹھی زمین ہے، اس کے نیچے 5، اس کے نیچے اس کے نیچے اس کے نیچے اس کے نیچے پہلی، کہتی ہے جو 7ویں زمین ہے نا جس پر ہم موجود ہیں، کہتے اس کے نیچے 6 زمینیں ہیں، کہتے ان 6 زمینوں کے اندر بھی 6 خاتم ہیں۔ کتنے خاتم ہیں؟ 6۔ اور 7ویں زمین پر حضور خاتم کیا ہے؟ یعنی انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ مزید 6 خاتم اور مانے، 6 خاتم اور مانے۔ حالانکہ خاتم النبیین یہ ایسا وصف ہے جو صرف حضور کے ساتھ خاص ہے۔ کس کے ساتھ خاص ہے؟ تو انہوں نے اس وصف کے اندر شراکت مانی۔ کیا مانے؟ شراکت۔ اور میں نے پچھلے جمعے کے اندر آپ کو بیان کیا تھا کہ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں پارٹنرشپ ہے، آپس میں حصے دار ہے۔ نبی علیہ السلام 7ویں زمین پر کیا ہے؟ 7ویں زمین کے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام خاتم ہے،
اور بقیہ جو 6 زمینوں کے خاتم ہیں کہتے ہیں وہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپس میں کیا ہے؟ حصے دار. کیا ہے؟ یہ ان کی خرافات. اور کچھ کہتے ہیں حصے داری تو نہیں، حضور علیہ السلام 7ویں زمین کے خاتم حضور ہیں اور بقیہ زمینوں کے خاتم اور ہیں. مستقل انہوں نے کیا مانا؟ خاتم مانا. اور تیسرے کہتے ہیں کہ 6 زمینوں کے اندر خاتم ہیں، حضور علیہ السلام ان خاتمین کے افسر ہیں. اور یہ ساری باتیں بکواس پر مشتمل ہے. ہم کہتے ہیں کہ خاتم صرف اور صرف بولو نا، یہ ایسا وصف کمال ہے جو حضور کے سوا کسی کے اندر پایا جاتا نہیں ہے. میری بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ بنیادی طور پر ہمارا دیوبندیوں کے ساتھ جھگڑا ہے، اختلاف ہے. کیا ہے؟ اختلاف. اب یہ سارا سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ اب آپ کو وجہ پتہ ہونی چاہیے. یہ جتنی بھی باتیں حضور علیہ السلام کے بعد خاتمین کو ماننے کا جو بات ہے، اس کی بنیاد کیا بنی؟ یہ میرے پاس رسالہ ہے قاسم ننوتوی کا، اسی پر اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ بھی لگایا. اس پر لگایا ننوتوی پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کیا فتویٰ ہے؟ کفر کا فتویٰ. انہی عبارات کی وجہ سے. تو یہ جو دوسرا فرقہ ہے، فرقہ وہابیہ امثالیہ خواتمیہ، اس کے اندر پھر چند شاخیں. پہلی شاخ کیا ہے؟ امیریہ. دوسرا کیا ہے؟ نظیریہ. امیریہ کس کی طرف منسوب ہے؟ ہاں، امیر حسن اور امیر احمد کی طرف. اور نظیریہ نظیر حسین دہلوی کی طرف منسوب ہے. اور تیسرا قاسمیہ. کس کی طرف ہے؟ قاسم ننوتوی کی طرف. اب مسئلہ جو ہے نا، اب آپ کی پوری وضاحت ہونی چاہیے، بنیاد آپ کو پتہ چلنی چاہیے. یہ قاسم ننوتوی کا رسالہ ہے تحذیر الناس. کیا ہے؟ تحذیر الناس. یہ قاسم ننوتوی کا رسالہ ہے. قرآن عظیم فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ ہے. قرآن پاک ادھر پڑھا ہوا ہے، الماری کے اندر پڑھا ہوگا ترجمہ کنزلیمہ. وہ غالباً 28ویں پارے کی آیت ہے. وہ بھی آپ میں آیت بتاتا ہوں. اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت ابن عباس کی روایت ہے. تفسیر کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر کی ہے. جو روایت پیش کی ہے نا، اس روایت کو کہا جاتا ہے اثر ابن عباس. کیا کہا جاتا ہے؟ ابن عباس. اثر کا مطلب ہے کہ جو روایت صحابی سے کیا ہو، شروع ہو، اس کو اصل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اثر ابن عباس. اب اس آیت کی تفسیر کے اندر وہ روایت بیان کی جاتی ہے. کیا کی جاتی ہے؟ اب اس روایت کا پس منظر، اس کی کانٹ چھانٹ، یہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہے. سمجھ گی نا؟ اسی کی بنیاد پر یہ ساری عمارت تعمیر ہوئی. سمجھ گی نا؟ اب وہ 28ویں پارے کی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی ہے. یہ 28ویں پارے کی سورۃ الطلاق ہے. سورۃ الطلاق کی آیت نمبر ہے 12. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات. اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے.
اللہ ہے جس نے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اور انہی کے برابر زمینیں اور انہی کے برابر زمینیں ٹھیک ہو گیا يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ حکم ان کے درمیان اترتا ہے حکم زمین و آسمان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. اس میں آخری آیت ہے سورۃ الطلاق کی آخری ہے. اب اس کی تفسیر کے اندر روایت کون سی بیان کی گئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کی. وہ روایت میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں ان اللہ خلق سبع اردین فی کل ارض آدم کآدمکم کہ بے شک اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی. اللہ نے یہ بات میں توجہ رکھنی میری طرف. توجہ آپ کی تھوڑی سی ایک سیکنڈ کے لیے ادھر ادھر ہوگی تو آپ کو مسئلہ نہیں سمجھ لگا. قرآن پاک کی جو آیت نمبر 12 ہے اس کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت بیان کی جاتی ہے. آگے جا کے میں بیان کروں گا اس روایت کا نظریہ ہمارے نزدیک کیا ہونا چاہیے. آیا کہ اس کو ہم قبول بھی کرتے ہیں یا قبول نہیں کرتے, اس کا انشاءاللہ آگے جا کے میں بتاؤں گا. وہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت کے الفاظ آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے. ان اللہ خلق سبع اردین. ترجمہ کیا ہے کہ بے شک اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی. اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی. فی کل ارض آدم کآدمکم ہر زمین کے اندر ایک آدم ہے. ہر زمین کے اندر ایک آدم ہے. کآدمکم تمہارے آدم کی طرح. تمہارے آدم کی طرح یعنی جو حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں نا اس آدم کی طرح ایک اور آدم بھی ہے. وَنُوحٌ كَنُوحِكُمْ اور ایک نوح ہے تمہارے نوح کی طرح. ابراہیم كَإِبْرَاهِيمِكُمْ اور ابراہیم ہے تمہارے ابراہیم کی طرح. وعیسیٰ كَعِیسَاكُمْ اور عیسیٰ ہے تمہارے. وَنَبِيٌّ كَنَبِيِّكُمْ اور نبی ہے تمہارے نبی کی طرح. یہ روایت سمجھ آگے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زمینیں پیدا کی؟ 7. ہر زمین کے اندر آدم ہے تمہارے آدم کی طرح. نوح ہے تمہارے نوح کی طرح. تمہارے نوح کی طرح. ابراہیم ہے تمہارے ابراہیم کی طرح. عیسیٰ ہے تمہارے عیسیٰ کی طرح. نبی ہے تمہارے نبی کی طرح. یہ اثر ابن عباس کیا ہے؟ اثر ابن عباس. اب وہ قرآن پاک کی جو آیت نمبر 12 ہے سورۃ الطلاق کی اس کی تفسیر کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے. اس کی تفسیر کے اندر حالانکہ ہمارا یہاں پر موقف یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے جو روایت بیان کی جاتی ہے نا ہم اس کو مانتے ہیں. ہم اس کو مانتے ہیں لیکن دیوبندیوں کا جو امام ہے قاسم نانوتوی اس نے اس کو مانا ہے. اس کو مان کر پھر وہ پسلا اور اتنی غلط باتیں اس نے کہہ دی وہ اسی کے نتیجے میں سارا کام ہوا. پھر اس نے کیا کیا کتاب لکھی ایک رسالہ. یہ رسالہ ہے غالباً 40 صفحات پر مشتمل. اس کا نام ہے تحذیر الناس. تحذیر الناس لوگوں کو ڈرانا. لوگوں کو ڈرانا. عن انکار اثر ابن عباس. عبداللہ ابن عباس کے اثر کے انکار سے ڈرانا.
مقصد یہ ہے کہ کتاب لکھنے کا مقصد ہے کہ لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے نا جو بھی میں نے بیان کی ہے اس کا لوگ انکار نہ کریں بلکہ اس کو کیا کریں مانیں. اس کتاب کے اندر اسی کے بارے میں سوال ہوا تو قاسم ننوتوی نے اس کی بھرپور حمایت کی. اس کی کیا کی؟ بھرپور کیا کی؟ پھر اس کے نتیجے میں جا کے بڑے کام خراب ہوئے. اس کے نتیجے میں بات کو سمجھ لگ رہی ہے نا؟ یہ کام شروع ہوا جب کہ علماء اسلام اللہ تعالی ان کی قبروں پر کرورہا مرتبہ رحمتوں کا نزول فرمائے. وہ آمین. انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی. ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی. انہوں نے اس روایت کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بات لکھی. اب اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے علماء انہوں نے اس کے بارے میں وضاحت کی اثر ابن عباس کے حوالے سے. یعنی صاحب روح البیان جنہوں نے تفسیر لکھی ہے روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی. یہ ہو گئے. صاحب روح المعانی حضرت علامہ علوسی. امام ابو حیان حافظ ابن کثیر امام سخاوی. یہ جتنے بھی امام ہیں وہ اس روایت کو نہیں مانتے. اس روایت کو نہیں مانتے. کیوں؟ اگر اس کو مانا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے نا اس پر کیا آتا ہے؟ حرف آتا ہے. اس پر کیا آتا ہے؟ لیکن قاسم ننوتوی نے کیا کیا؟ وہ بات جس کو علماء بیان کر رہے ہیں کہ اثر ابن عباس کو وہ صحیح مانتے، وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. یہاں تک اس نے کہا کہ یہ صرف صحیح نہیں ہے بلکہ مرفوع ہے. کیا ہے؟ کیا کہا؟ یہ مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ مرفوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. ایسے حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث مرفوع. ایک ہوتی ہے حدیث موقوف. حدیث موقوف اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نسبت جو ہے صحابی کی طرف، جس کی نسبت اس کی طرف یعنی وہ صحابی کا قول ہو. اور مقطوع کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس کی نسبت تابعی کی طرف. کس کی طرف؟ تابعی. تو کتنی قسمیں ہوگی؟ مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نسبت یعنی وہ حضور کا قول فعل ہو. حضور کا قول فعل ہو. مثلا حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، یا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ کام کیا. تو یہ کیا کون حدیث کہلاتی ہے؟ مرفوع. اور موقوف کیا ہوتا ہے؟ جو صحابی کا قول ہو اور فعل ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور مقطوع کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ آ گئی میری بات؟ اب یہ قاسم ننوتوی نے صرف اس کو صحیح نہیں مانا، صرف اس کو صحیح ماننے کے ساتھ ساتھ اس نے کہا ہے کہ یہ مرفوع کا درجہ رکھتی ہے. اس کا درجہ رکھتی ہے مرفوع کا درجہ کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں یہ صرف حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات نہیں، یہ حضور نے بیان کیا. کیا کہتا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی بات ہے. اس کی بات ہے. حالانکہ اس کی وضاحت بھی سن لے. اب اس پر اس نے دلیل کیا دی ہے؟ اس پر اس نے دلیل یہ دی ہے کہ صحابی اگر وہ بات کہے جو عقل میں نہ آئے، صحابی کوئی عقل کے خلاف بات کہے نا، تو
تو یہ ضابطہ ہے، اصول ہے، تو صحابی کی اپنی بات نہیں ہوتی بلکہ کس کی بات ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابی نے وہ بات حضور سے سنی اور آگے بیان کی۔ اب کہتے ہیں یہ جو بات ہے یہ بھی خلاف عقل ہے نا، تو لہٰذا حضرت عبداللہ بن عباس جو صحابی رسول ہے نا وہ اس کو بیان کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی اپنی بات بلکہ یہ بات کس کی ہے؟ حضور سے سن کر وہی بیان کر رہے ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ قاسم بن نانوتوی۔ جبکہ یہ بات طے شدہ ہے، کسی کتاب کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ روایت حضور سے سنی ہو۔ کسی کتاب کے اندر، حدیث کی کتاب کے اندر آپ یہ بات دکھا دیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ بات کس سے سنی ہو؟ جب حضور سے سننے کا ذکر ہے ہی نہیں تو پھر یہ ساری باتیں کرنا اس کو کس کا درجہ دے دینا؟ ہاں، یہ بات ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ بات بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں ان سے یہ بات سنی تھی اور اس کو آگے بیان کر دیا۔ یہ بات تو کتابوں سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بات بلکہ اسرائیلی روایت اس کو کہتے ہیں۔ اسرائیلی روایت کا مطلب یہ ہے کہ علماء بنی اسرائیل سے یہ روایت کو سنا اور آگے بیان کر دیا اور آگے بیان کر دیا۔ دیکھیں نا، جب یہ روایت کے حوالے سے ہم ان کو گرفت کرتے ہیں کہ باقی باتیں تو بات کی ہیں، پہلے روایت پر ہمارے ساتھ گفتگو کرو۔ میری بات سمجھ آ گئی نا؟ آج بھی دیوبندیت کو یہ چیلنج ہے کہ کسی بھی کتاب سے، حدیث کی کتاب سے یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور سے سنی ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے گی پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے نا کہ اس کو ہم مرفوع کا درجہ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ جب یہ بات ثابت ہے ہی نہیں ہے تو پھر ڈائریکٹ یہ بات کر دینا کہ اس کو کس کا حکم دے، تو یہ بھی بات درست ہے۔ بات سمجھ آ گئی میری؟ مشکل تو نہیں ہے بیٹا، یہ باتیں آپ کے سمجھنے والی، آج انشاءاللہ یہ یاد کرو گے ساری زندگی آپ کو یہ باتیں فائدہ دیں گی۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ اب جب کہ بقیہ جو علماء ہیں، بعض محدثین نے اس کو سرے سے مانا نہیں صحیح، وہ کہتے ہیں یہ ہے کیا ہے، من گڑت بات ہے، اور بعض اگر اس کو صحیح مانتے بھی ہیں نا تو وہ اس کے اندر تعویل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب یہ اصل ابن عباس ہے مختلفی ہے، مختلفی کا مطلب جس کے اندر اختلاف کیا گیا، جس کے اندر کیا کیا گیا؟ اختلاف کیا گیا ہے، تو اس اصل ابن عباس کو لے کر پوری اپنی کیا نام ہے وہ کمپنی کی بنیادیں رکھنا۔ کمپنی کون سی ہے؟ دیوبندیت، اور اس کی بنیاد رکھنا اور ایسی ایسی باتیں کرنا کہ جو قرآن و سنت کے بالکل کیا ہے، منافی ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پر یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اثر ابن عباس کے اندر علماء اسلام کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ علماء اس کو صحیح مانتے نہیں ہیں، اور کچھ اگر صحیح مانتے بھی ہیں نا تو اس کے اندر کیا ہے، تعویل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ لیکن قاسم نانوتوی نے کیا کیا؟ قاسم نانوتوی نے کیا کیا کہ اس اثر کو اس نے صحیح تو صحیح رہا، اس کو مرفوع کے درجے میں لے گئے۔ کس کے درجے میں؟ مرفوع۔ اور اس کی بنیاد کس پر رکھی؟ کہتے دیکھیں جی، امام بیہقی بہت بڑے محدث گزرے، کہتے ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو صحیح الاسناد کہا ہے۔ اس روایت کو صحیح الاسناد کا مطلب ہے، اس سند بلاغت کو کہتے ہیں، سند کہتے ہیں بات کو بیان کرنے والے جو راوی ہوتے ہیں، جو بیان کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟
جو راویوں کے نام ہوتے ہیں نا اس کو سند کہا جاتا ہے، اور جو خود بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ متن ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ متن۔ اب قاسم ننوتوی نے امام بہقی کی اس بات کو لے کر، امام بہقی جیسا محدث اس نے اس روایت کو کیا کہا ہے؟ صحیح الاسناد۔ حالانکہ اصول حدیث کا یہ ضابطہ ہے کہ سند کے صحیح ہونے سے روایت کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ سند کے روایت کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ سند اگر صحیح ہے تو لازمی طور پر روایت بھی کیا ہو؟ سمجھا دیں نا۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے، علماء نے گفتگو کی ہے کہ یہی ضابطہ بیان کر کے نا کہ سند کے صحیح ہونے سے روایت کا صحیح ہونا لازم نہیں ہے، اور مثال کے اندر اسی کو بیان کیا ہے، مثال کے اندر اسی اثر ابن عباس کو بیان کیا ہے کہ اگرچہ اس کی سند صحیح بھی ہے لیکن صحیح ہونے سے اس روایت کا صحیح ہونا لازم نہیں ہے۔ اور ننوتوی نے اسی کو بنیاد بناتے ہوئے، حالانکہ امام بہقی نے اگر ایک جگہ اس کو صحیح الاسناد کا ہے، دوسری طرف علامہ ابن کثیر نے امام بہقی کی بات کو بیان فرمایا، جس کے اندر حضرت امام بہقی رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت کو مانتے ہیں، اور کون سے الفاظ کہتے ہیں؟ اور وہ الفاظ فرماتے ہیں وَهُوَ مَجْهُولٌ، یہ والے الفاظ فرماتے ہیں۔ یعنی حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کے اندر امام بہقی جو ہیں، جن کے بارے میں یہ دیوبندی چیختے ہیں کہ دیکھو امام بہقی نے اس روایت کو صحیح الاسناد کہا ہے، کیا کہا ہے؟ صحیح الاسناد۔ اب دوسرے مقام پر حافظ ابن کثیر امام بہقی کی بات کو نقل کرتے بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے علماء بنی اسرائیل سے لی ہے۔ کس سے لی ہے؟ علماء بنی اسرائیل سے لی ہے، لہذا یہ روایت درست نہیں ہے۔ تو دیکھو نا، جب اتھینٹک بات ہے ہی نہیں تو اس کو بنیاد بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ بات میں لگ رہی نا۔ تو یہ بنیادی وجہ تھی کہ جس کو تحذیر الناس والے نے کیا کیا، اسی اثر ابن عباس کو لے کر کیا کیا، اس نے پورا اپنا دندہ آگے چلایا۔ حالانکہ قرآن پاک کی جو آیت ہے ما کان محمد احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کا معنی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی ہونا۔ کیا ہے؟ آخری نبی ہونا۔ اور یہ وہ معنی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک اس معنی پر حضور علیہ السلام کی امت جمع ہے۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی کے علاوہ اس کا اور کوئی دوسرا معنی نہیں ہے۔ بولو نہیں ہے۔ تو یہ ایسا معنی ہے جو معنی متواتر ہے۔ معنی متواتر کا مطلب ہے کہ شروع سے جو معنی چلا، شروع سے جو کسی نے بھی اس کے معنی کے اندر اختلاف نہیں کیا، ماں سوا قاسم ننوتوی، اس نے آ کر نئی بات بیان کی۔ کیا بات بیان کی؟ نیا گھڑا معنی اس نے بیان کیا۔ حالانکہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی۔ اب بتاؤ، قرآن پاک کی آیت یہ بیان کرتی ہے کہ حضور آخری نبی، اگر ہم اس روایت کو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی ہے کہ جس کے اندر یہ کہا کہ اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی، ہر زمین کے اندر آدم ہے تمہارے آدم جیسا، اچھا نوح ہے تمہارے نوح جیسا، اسی طرح ابراہیم ہے تمہارے ابراہیم کی طرح، عیسیٰ ہے تمہارے عیسیٰ کی طرح، اور نبی ہے تمہارے نبی کی طرح۔ اس کا پھر مطلب کیا ہوا؟ ہر زمین، حضور کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ حضور کیا ہے؟ خاتم النبیین۔
بولو پھر ہر زمین کے اندر اگر ہمارے نبی کی طرح کوئی نبی ہے تو پھر مجھے بتائیں حضور کا آخری نبی ہونا ثابت ہوگا؟ بولو نہیں، کیونکہ جو چیز آخر ہوتی ہے اس کے بعد کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اب اس روایت کو اگر مان لیا جائے تو قرآن پاک کی تکذیب لازم آتی ہے. کیا آتی ہے؟ قرآن پاک کی طرف. حالانکہ قرآن پاک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا بیان کیا گیا ہے. جی، آخری نبی ہونا تو یہ روایت جو ہے وہ قرآن کے مقابل میں آ رہی ہے، لہذا ہم روایت کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن کے قطعی معنی پر عمل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور دیکھو کیسا گھپلا کیا اس نے قاسم نموت قاسم کیسا گھپلا کیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی ہونا یہ قطعی ہے، یقینی ہے. کیا ہے؟ یقینی ہے. اب اصول یہ ہے کہ اگر قرآن کی آیت اور حدیث کے درمیان آپس میں تعارض ہو، کیا ہو؟ یعنی قرآن کے اندر جو معنی بیان کیا جا رہا ہے وہ اور ہے، حدیث اور معنی کو بیان کی جاتی ہے، تو پہلے نمبر پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم حدیث کے اندر تعویل کرتے ہیں، یعنی حدیث کے اندر ایسا معنی بیان کرتے ہیں تاکہ قرآن پر بھی عمل ہو جائے، حدیث پر بھی عمل ہو جائے. اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن پر. اب یہ اصول ہے 14 صدیوں کا. کیا ہے؟ اب قاسم ننوتوی نے اسی اصول کی خلاف ورزی کی. کیا کی؟ اس نے کیا خلاف ورزی کی؟ اس نے اس روایت کو لے کر اس میں تعویل نہیں کی، بلکہ اس نے تعویل کر دی. قرآن کا جو معنی تھا خاتم النبیین کا آخری نبی ہونا، یہ جو معنی تھا اس معنی کے اندر اسے چینجنگ کر دی. اس معنی کے اندر کیا کر دی؟ حالانکہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ بولو. طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے معنی کے اندر چینجنگ نہیں ہوتی، بلکہ ہم حدیث کے اندر ایسی تعویل کرتے ہیں، ایسا معنی بیان کرتے ہیں تاکہ قرآن کے معنی پر بھی عمل ہو جائے اور حدیث پر بھی. اور اگر عمل ممکن نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلا اس نے اس اصول کی خلاف ورزی کی. اس اصول کی وہ کیا خلاف ورزی کی کہ حدیث کی وجہ سے قرآن کا جو قطعی معنی ہے، یقینی معنی ہے، اس کے اندر گڑبڑ کر دی. کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی آخر نبی ہونا ہے ہی نہیں. خاتم النبیین کا معنی آخر نبی ہونا ہے. تو یہ بات آپ کو یاد ہو گئی ہے؟ کس کو یاد ہو؟ تو یہ چیز آپ نے زبانی یاد کرنی ہے. یہ چیزیں آپ کو زبانی یاد ہوں گی تو پھر آپ کسی سے بات کرنے کے کیا ہوں گے؟ قابل ہوں گے. تو یہ اصول بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ یہ اصول کی روشنی کے اندر جب آپ گفتگو کریں گے نا تو پھر اگلا بندہ بھی سمجھے گا کہ اس کو اصول کی روشنی کے اندر بات کرنا آتی ہے. تو آج کے اس درس کے اندر کتنی باتیں ہم نے بیان کی ہیں؟ پہلی بات تو یہ بیان کی ہے کہ قاسم ننوتوی نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مزید نبیوں کی گنجائش مانی. مزید نبیوں کی گنجائش. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت زمانے کا منکر ہوا. اس کی بنیاد کس پر تھی کہ اس نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو روایت منقول ہے جس کی صحت کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے. محدثین کا کیا ہے؟ اختلاف ہے. اس کو اس نے صحیح تو کیا بلکہ درجہ مرفوع تک لے لیا. درجہ مرفوع تک. اور میں نے اس کو آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کو مرفوع کا حکم دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ مرفوع تو اس وقت ہو جب حضرت عبداللہ بن عباس نے خود حضور سے سنا. تو کسی کتاب کے اندر یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ بات حضور سے سنی ہے. ہاں یہ تو بات ہے کہ انہوں نے یہ روایت کس سے لی ہے؟ بنی اسرائیل کے علماء سے. تو یہ روایت کہلاتی ہے اسرائیلی. کیا کہلاتی ہے؟ اسرائیلی. اور اس کو انہوں نے بیان کر دیا. اس کو کیا کر دیا؟ بیان کر دیا. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو بیان اس لحاظ سے نہیں کیا
کہ وہ اس کی تائید کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ بعض دفعہ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں انسان اس کو بیان کرتا ہے لیکن اس کی تائید نہیں کرتا. ٹھیک ہے، لیکن اس نے قاسم نانوتوی نے کیا کیا، اس روایت کو جناب والا صحیح ماننے کے ساتھ ساتھ کیا کہا، یہ درجہ مرفوع تک پہنچی ہوئی، درجہ مرفوع تک پہنچی. اور سند کس کی پیش کرتے ہیں، حوالہ کس کا دیتے ہیں، امام بہقی کا. تو دیکھو امام بہقی نے اس کو کیا کہا ہے، صحیح الاسناد کہا ہے. کیا کہا ہے؟ صحیح الاسناد. حالانکہ اصول حدیث کا ضابطہ ہے صحیح الاسناد ہونے سے اس روایت کا صحیح ہونا لازم نہیں ہے. یہ اصول حدیث کا ضابطہ ہے. اور اسی پر علماء نے یہ قانون بیان کر کے اور مثال کے طور پر یہی روایت کو بیان کیا کہ صحیح الاسناد ہونے کے باوجود اس کا صحیح ہونا لازم ہے. نہیں ہے. اور تو بات سمجھ آتی ہے. پھر آگے اگلی جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے قرآن پاک کا جو قطعی معنی ہے اس کے خلاف ہے. اس کے کیا ہے؟ خلاف. اور اصول کی بات یہ ہے کہ جب روایت جو ہے قرآن کے معنی کے خلاف بظاہر معلوم ہو رہی ہے تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے، حدیث کے اندر تعویل کی جاتی ہے، یعنی ایسا معنی بیان کیا جاتا ہے جس سے قرآن کے معنی پر بھی عمل ہو جائے، حدیث پر بھی عمل ہو جائے. اگر ایسی بات ممکن ہے پھر کیا کیا جاتا ہے، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن کے قطعی معنی کو لیتے ہیں. لیکن قاسم نانوتوی نے کیا کیا، یہ جو 14 صدیوں سے اصول چلا رہا تھا اس کی خلاف ورزی کی. کیا کیا، حدیث کو مان کر اس نے قرآن کا جو قطعی معنی تھا اس کے اندر چینج کر دی. اس کے اندر کیا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر غلطی در غلطی در غلطی در غلطی. انشاءاللہ میں آپ کو غلطیوں کی نشاندہی کروں گا کہ کہاں کہاں پر اس نے گھپلے کی، کہاں کہاں پر اس نے گھپلے کی. اتنی بات سمجھ گئی نا، پر اتنی بات کو آپ یاد رکھیں تاکہ تھوڑا تھوڑا سبق آپ کو چلے اور آپ کو یہ بات یاد بھی ہونی چاہیے. مولا صلی وسلم دائما. ادھر دیکھو عبارت ادھر، یہ وہ عبارت ہے جس عبارت پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے گرفت فرمائی. سمجھ گئے نا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا، اس کا آخری نبی ہونے کا جو معنی ہے یہ اجماع امت سے ثابت ہے. تمام امت کا اجماع ہو گیا. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ اب اس نے کیا کیا ہے قاسم نانوتوی نے، خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے ذاتی نبی. کیا کہا ہے؟ ذاتی نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ذاتی نبی کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت ملی ہے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی واسطے کے، جبکہ دیگر انبیاء کو جو نبوت ملی ہے وہ حضور کے واسطے سے ملی. تو باقی انبیاء بالعرض نبی ہوئے، حضور کیا ہوئے؟ ذاتی نبی ہوئے. حضور کیا ہوئے؟ ذاتی نبی. سمجھ لگ رہی نا، ذاتی نبی کا ہمارا سمجھ لگ گیا نا. ذاتی نبی کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کسی کے واسطے کے بغیر ہی ملی ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کس کے واسطے سے ملی ہے؟ حضور کے واسطے سے. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہوئے؟ ذاتی نبی ہوئے. باقی سارے انبیاء بالعرض نبی ہوئے. باقی سارے انبیاء. یہ جو تقسیم کی ہے یہ بھی غلط تقسیم ہے. یعنی دیگر انبیاء کی نبوت کو بالعرض کا ہے جبکہ وہ بھی مستقل نبی ہے، جبکہ وہ بھی کیا ہے؟ ان کو بھی جناب والا انہوں نے اس نے یہ تقسیم، یہ بھی اس کی اپنی تقسیم ہے، یہ بھی کسی نے تقسیم نہیں. اور بولو پھر وہ اس پر دلیل کیا دیتا ہے؟ دلیل دیتا ہے، کہتا ہے جو بالعرض ہوتا ہے نا، بالعرض کا قصہ وہ بذات پر ختم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کی؟ ہم کو آپ کو مثال دیتا ہوں. جس طرح سورج ہے نا، سورج کی روشنی وہ کہتے ہیں جس طرح بذات ہے. کیا ہے؟ اب سورج کی روشنی جس وقت دیوار پر پڑتی ہے، دیوار روشن ہے نا، وہ کہتے ہیں دیوار یہ روشن ہے، یہ بالعرض ہے. ٹھیک ہے؟ بالعرض. واسطے کس کے واسطے سے؟
سورج کے واسطے سے. اور بالعرض کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا وجود کس پر ختم ہو جاتا ہے؟ بذات پر. کہ روشنی چلی بھی کس سے تھی؟ سورج سے تھی. اور سب جب سورج غروب ہوتا ہے تو روشنی واپس آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں اس کا مطلب حضور علیہ السلام ذاتی نبی ہے. نبوت چلی بھی حضور سے ہے اور ختم بھی حضور پر. یہ وہ کپڑا کرتے ہیں، اس پر بڑے اعتراض ہوتے ہیں. اس پر اعتراض ہم کہتے ہیں چلو تم نبوت کو ذاتی مانتے ہو تو ایمان اس کو بھی ذاتی مانو. کیا مانو؟ ایمان کو بھی کیا ماننا چاہیے؟ ذاتی. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ بالعرض کا قصہ ذات پر ختم ہو جاتا ہے نا. تو انہوں نے یہ کہا کہ لہذا حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضور پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. پھر ہم کہتے ہیں بتاؤ ایمان بھی پھر بذات مانو نا. پھر ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے لوگوں کو ملا ہے نا. ہم سب کا ایمان کیا ہے؟ واسطے کے ساتھ ہے نا. ہم سب کا ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان کیا ہے؟ بلا واسطہ ہے. اگر ان کے ہم اس منطق کو مانیں پھر خرابی کیا لازم آئے گی؟ جب حضور دنیا کے اندر تشریف لائے تو ایمان کا جو سلسلہ حضور پر ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی مومن نہ رہا ہو. یہ خرابی لازم آتی ہے. حالانکہ قیامت تک ایمان والوں کا سلسلہ چلنا ہے. تو یہ بڑی اس نے جو ہے نا جو معنی بیان کیا، اس معنی پر بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے. آخری نبی ہونے کے علاوہ تم ذاتی نبی کرتے ہو. اس پر قرآن کی کوئی آیت پیش کرو. کیا پیش کرو؟ یا رسول اللہ کا فرمان پیش کرو یا کسی صحابی کا قول پیش کرو. لیکن آج تک دیوبندی اس چیز کو پیش کر سکیں گے؟ صرف اور صرف ذاتی ہونے کا معنی اس نے خود بیان کیا ہے. اب جو معنی امت سے ہٹ کر کیا ہے، صحابہ سے ہٹ کر کیا ہے، تابعین سے ہٹ کر کیا ہے، اس معنی کو ہم قبول کر سکتے ہیں؟ بولو. اب یہ دیکھو یہ عبارت ہے، اس کی عبارت سمجھ نہیں آ. کہتا ہے بلکہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی، آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو بات کی بات ہے. کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے جب حضور کا ظاہری دور تھا جس کے اندر حضور جلوہ گر تھے، آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا، آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے. یعنی آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق ہے؟ اب آپ مجھے بتاؤ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی اور آ جائے تو مجھے بتائیں خاتم ہونے کے فرق آئے گا نہیں آئے گا؟ کیونکہ جو چیز آخر ہوتی ہے، جو چیز آخر ہوتی ہے، اب اس کے بعد کوئی اور چیز مان لی جائے تو وہ آخر رہے گی؟ بولو تو صحیح. نہیں، اس کا آخر ہونا ختم ہو جائے گا. اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر ہم کسی کو نبی مانتے ہیں تو پھر حضور خاتم النبی رہیں گے؟ یہ کیا کہتا ہے؟ خاتم ہونا بدستور باقی رہے گا. کتنا بڑا کپڑا کیا ہے. دیکھو نا، آپ میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے جو چیز آخری ہو. مثال کے طور پر یہ میں کہتا ہوں یہاں سے تسبیح کا دانہ شروع ہوا ہے، شروع ہوتے تھے یہاں پر آگر اس کا کیا ہو گیا؟ اختتام ہو گیا. اب میں یہ کہتا ہوں تسبیح کا یہ آخری دانہ ہے. یہاں سے آغاز ہوا تھا، آغاز ہوتے یہاں پر کیا ہو گیا؟ اختتام ہو گیا. اور میں یہ کہتا ہوں یہ تسبیح کا آخری دانہ ہے. یہ آخری دانہ کب ہوگا؟ جب اس کے بعد اور دانے، اگر اس کے بعد کوئی اور دانہ ہوگا تو یہ آخری ہوگا؟ بولو نہیں. لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا برقرار رہے گا. تو مجھے بتاؤ برقرار رہے گا؟ نہیں، بلکہ خاتم ہونا ختم ہو جائے گا. خاتم ہونا. پھر آگے کیا کہتا ہے؟ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی، یعنی حضور کے ظاہری زمانے کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو
کبھی خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہ آئے گا. اے لو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے نا، کوئی نبی پیدا ہو جائے کہ حضور کی خاتمے میں فرق ہے نہیں. لیکن آپ مجھے بتاؤ فرق آئے گا ہی نہیں ہے جب ہم نے حضور کو کیا مان لیا؟ آخری نبی ہونا مان لیا. کیا مان لیا؟ جب آخری نبی ہونا مان لیا تو چاہے حضور کے زمانے میں آئے چاہے حضور کے بعد اگر آئے تو پھر حضور کا آخری ہونا ثابت ہے. اور یہ قطعی عقیدہ ہے، یقینی عقیدہ ہے کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نبی مانتے ہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا یہ بھی ضروریات دین میں سے. یہ بھی کیا ہے؟ ضروریات. یہ وہ عبارت تھی جس نے مرزے کے لیے دعوی نبوت کا چور دروازہ کھولا. اب آپ مجھے بتاؤ دیوبندی بڑے مجرم ہوئے یا نہ ہوئے؟ آج ہماری توجہ اس پر نہیں ہوتی. مرزے کو رگڑا لگے گا اور قیامت تک رگڑا لگتا رہے گا. لیکن مرزے سے بڑا مجرم کون ہے؟ یہ ہے جس نے مرزے کے لیے چور دروازہ کھولا ہے کہ دروازہ میں کھول دیتا ہوں، دعویٰ تو کر دے. دعویٰ تو کر دے. بات دیکھ رہے ہو نا؟ اب آگے دیکھنا، یہ دیکھو 1 2 یہ تیسری دیکھو. عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا وہی مانا ہے کہ آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن کہ تقدم یا تأخر زمانہ میں بذات کچھ فضیلت ہے. اب یہ بات سمجھنے والی ہے. کہتے دیکھو جی خاتم النبیین کا معنی کیا کیا ہے؟ آخری نبی. تو یہ آخری نبی ہونا کس سے ثابت ہے؟ حضور سے ثابت ہے. آخری نبی ہونا کس سے ثابت ہے؟ صحابہ سے ثابت ہے. کہ تمام امت نے بھی اس کا معنی کیا کیا؟ تو یہ کیا کہتا ہے؟ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی. یہ کس کا خیال ہے؟ عوام کا خیال ہے. یعنی عوام الناس کے اندر اس نے تمام امت کو بھی شامل کیا اور عوام کے اندر کس کو شامل کیا؟ حضور کو بھی شامل کر لیا. حالانکہ حضور علیہ السلام نے اپنے حدیث کے اندر فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا. اب دیکھو یہ خاتم النبیین کا معنی حضور نے خود بیان کیا نہیں کیا؟ بولو. اب یہ کیا کہتا ہے کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بھائی مانا، یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ آپ سب میں آخری نبی ہیں. کہتی عوام کا خیال کا معنی ہے. اب یہ گستاخی ہے کہ اس نے عوام کے اندر حضور کو بھی شامل کر لیا. کس کو شامل کر لیا؟ حضور کو بھی شامل. پھر آگے کیا کہتا ہے؟ مگر اہل فہم پر روشن. اہل فہم کا مطلب ہے جو سمجھدار ہے. کیا ہے؟ اب آپ مجھے بتاؤ اس عبارت کے اندر کتنی گستاخی آتی ہے کہ اس نے اہل فہم کے مقابلے میں کس کو ذکر کیا؟ عوام کو. کس کو ذکر کیا؟ اب جب چیز کو مقابل میں ذکر کیا جاتا ہے نا، تو اگر ایک جگہ کسی چیز کا اثبات ہونا تو دوسری چیز کے اندر اس کی نفی ہوتی ہے. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سمجھدار ہے، یہ سمجھدار نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر سمجھداری پائی جاتی ہے، ان کے مقابلے میں یہ ہے ان کے اندر سمجھداری. اب جب یہ اس نے کہا مگر اہل فہم پر روشن ہے، مگر اہل فہم پر روشن کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، کیونکہ آخری نبی ہونے کے اندر کوئی فضیلت ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیچھے جو عوام کا ذکر کیا ہے کہ عوام کے خیال میں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہونا ہے، اس عوام سے مراد وہ والی عوام ہے جو سمجھدار نہیں ہے، جو سمجھدار کیونکہ اہل فہم کا لفظ بتاتا ہے نا، اہل فہم کا لفظ اس کا تقابل کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے عوام وہ والی ہے جو سمجھدار نہیں. اب مجھے بتاؤ خاتم النبیین کا معنی عوام نے بیان نہیں کیا بلکہ حضور نے خود بیان کیا ہے. اب اس عبارت سے معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کس چیز کا سلسلہ لگ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل فہم میں سے، مطلب کس میں سے ہے؟ عوام الناس میں سے. یہ اس کی سب سے بڑی گستاخی ہے. تو یہ اس نے کہا ہے کہ عوام کے خیال میں اس کا معنی کیا ہے؟
آخری نبی ہونا، حالانکہ آخری نبی ہونے والا معنی خود حضور نے بیان کیا، یہ عوامی معنی ہے ہی نہیں، حقیقت کے اندر یہی معنی جو ہے اہل فہم کا ہے، اور جو اس نے معنی بیان کیا ہے ذاتی نبی، وہ کون سا معنی ہے جو کسی سمجھدار نے بیان نہیں کیا؟ عوام نے بھی نہیں کیا. ہاں عوام الناس نے بھی بیان کیا، جو اس نے گھپلا یہاں پر کیا کیا ہے، یہاں پر واردات کی ہے. اب یہ بنیادی اس کی غلطی ہے جس کو آج بھی دیوبندی عبارت کو جناولا توڑ مروڑ کر اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں بتاؤ کہ قانون و ضابطہ ہے کہ جب کسی لفظ کو مقابل میں ذکر کیا جائے تو ایک لفظ کو اگر مقابلے میں ذکر کیا دوسرے سے اس کی نفی مراد ہوتی ہے، دوسرے سے اس کی کیا مراد ہوتی ہے؟ نفی مراد ہوتی ہے. تو اب یہاں پر جب اہل فہم ذکر کیا تو پھر عوام سے کیا مراد ہوگا؟ جو سمجھدار عوام کہ جو سمجھدار عوام نہیں، اس نے اس کا معنی کیا بیان کیا ہے؟ آخری نبی ہونا، حالانکہ آخری نبی ہونے والا معنی کس نے بیان کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہ معنی امت بیان کرتی آ رہی ہے، اور اس نے آ کر کیا کیا ہے؟ سب سے بڑا گھپلا یہ کیا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی، اور کہتے ہیں اس کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے. اس کے اندر آج بھی دیوبندی اس پر دلیلیں کیا دیتے ہیں، سنیے گا. کہ دیکھو جی اگر خاتم النبیین کا معنی یہ کو حضور آخر نبی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت بیان کی ہے نا، یہ حضور علیہ السلام کی تعریف کے لیے بیان کی ہے. یہ حضور کی تعریف ہو، کیا ہو؟ تو کہتا ہے کہ جب تعریف کی جائے کسی کی تو تعریف ایسے لفظ سے کی جانی چاہیے جس کے اندر تعریف پائی جائے، جس کے اندر بلا تشبیہ تفصیل. اس کی بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یا یہ جو ماشاءاللہ حضرت صاحب آئے نا، یہ رنگ کے بہت بڑے کالے ہیں، ان کا رنگ بہت زیادہ کیا ہے؟ کالا ہے. اب اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، مجھے بتاؤ مقام تعریف کے اندر یہ بات اس کی تعریف کے لائق بنتی؟ بولو. اسی طرح بلا تشبیہ تفصیل وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضور کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. کیا بیان کی جا رہی ہے؟ حضور کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. تو تعریف کے بیان کے اندر ایسی چیز کا ذکر ہونا چاہیے جو تعریف بن سکے، جو تعریف بن سکے. کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا نا، آخری نبی سے تعریف بیان نہیں ہوگی. آخری نبی سے کہتے اس وجہ سے کسی چیز کا پہلے ہونا یا کسی چیز کا بعد میں ہونا یہ کوئی تعریف والی بات ہے نہیں ہے. اس پر آج بھی دیوبندی یہ تبصرے کرتے کہتے دیکھو جی مثلا حضرت ابوبکر صدیق کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ ایمان لائے، اور آپ پہلے خلیفہ ہیں. کیا ہے؟ اور چوتھے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت مولا علی ہیں. اور کہتے دیکھ لو جی حضرت ابوبکر صدیق پہلے ہیں، حضرت مولا علی کیا ہیں؟ چوتھے ہیں، بعد میں ہے نا. تو کہتے دیکھو یہاں پر پہلے ہونا یا بعد میں ہونا کوئی فضیلت ہے؟ یہ وہ بیان کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام دیکھے پہلے نبی گزرے، حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی گزرے، حضور سب سے وہ کہتے ہیں پہلے ہونا بعد میں ہونا یہ کوئی فضیلت ہے؟ ہم ان بیوقوفوں کو کہتے ہیں اگر یہ فضیلت کی بات نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام اس کو اپنے لیے بیان نہ کرتے. اور اپنے خود تعریف بیان کرتے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا. حضور نے خود اپنی تعریف کے طور پر اس کو بیان فرمایا، اس کو اپنی تعریف کے طور پر خود بیان فرمایا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر یہ تعریف والی بات نہ ہوتی تو حضور اپنے لیے خود بیان ہے بولو. تو آخری نبی ہونا یہ حضور کی فضیلت ہے. یہ حضور کی کیا ہے؟ فضیلت ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی کی گنجائش ہے نہیں ہے. نبی علیہ السلام جلوہ گر ہوئے اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا، ہمیشہ کے دروازہ بند کر دیا. تو یہ آخری نبی ہونا حضور کی فضیلت ہے. تو یہ کیا کہتا ہے کہ آخری نبی ہونا حضور کی کوئی فضیلت ہے نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے کہ اگر یہاں پر خاتم النبیین کا معنی ذاتی نبی لے، کیا لیں؟ ذاتی نبی. کہتے ہیں پھر فضیلت ثابت ہوگی.
جو کسی نے بھی نہ معنی بیان کیا کہتا ہے میرا معنی بیان کرو گے پھر فضیلت ثابت ہوگی، اور جو معنی کس نے بیان کیا خود حضور نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے اس کے اندر کوئی فضیلت کتنا بڑا کپڑا اس نے کیا، تو بات سمجھ لگی نا؟ تو یہ اس کی عبارات ہے جس کے اندر اس نے ختم نبوت جو زمانی ہے اس کا انکار کیا، ختم نبوت زمانے اس نے، اور ختم زمانی کا جو منکر ہے وہ کافر ہے، کیا ہے؟ دیوبندیوں کو یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر ختم نبوت زمانی کا انکار ہو رہا ہے ہی نہیں ہو رہا، اس نے کہا ہے کہ آپ کے زمانے میں کئی اور کے نبی آئے جب یہ آپ کا خاتمہ ہونا دستور باقی رہتا ہے تو رہے گا باقی نہیں، حضور کا آخری نبی ہونا باقی رہے گا اسی طرح، بلکہ اگر بالفرض بعض زمانے نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتم محمد میں کچھ فرق ہے، حالانکہ فرق آتا ہے، تو مجھے بتاؤ ختم نبوت زمانی کا انکار کیا نہ کیا؟ اب بولو ختم نبوت زمانی کا جو انکار کرنے والا وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی ہونا ہے، اور آخری نبی ہونے کا انکار کرنا یہ قرآن پاک کے معنی کا انکار کرنا ہے، جس طرح قرآن پاک کے لفظ کا منکر کیا ہوتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کا جو معنی تواتر سے چلا آ رہا ہے، کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہ معنی ہوتا ہے تواتر مانوی، اس کا منکر بھی کیا ہوتا ہے؟ تو دیوبندیوں کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں کہ اس نے قاسم ننوتوی نے قرآن کا جو متواتر معنی ہے اس کا انکار کیا ہے، اس کا کیا کیا ہے، اور یہ اس کی عبارات ہیں جس عبارات پر ہم کیا کرتے ہیں، گرفت کرتے ہیں، اور آج تک دیوبندی ان باتوں کا جواب بلکہ کیا کرتے ہیں، بات ہم کرتے ہیں اس کا جواب دو، باتیں وہ شروع کر دیتے ہیں، سمجھا کریے نا؟ تو یہاں تک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ 2 فرقوں کی بات ہوئی، کتنے؟ پہلا فرقہ کیا ہے؟ فرقہ مرزائیہ، دوسرا کیا ہے؟ فرقہ وہابیہ خواتمیہ، ٹھیک ہے جناب والا؟ تو یہ بنیادی طور پر ان کی غلطی ہے کہ اسی دوسرے فرقے کے اندر کئی فرقے ہوئے ہیں جنہوں نے دوسری زمینوں کے اندر جو 6 زمینیں، یہ ہماری جو جس زمین پر ہے نا، یہ دیوبندی کہتے ہیں یہ 7ویں زمین ہے جس پر ہم موجود ہیں، باقی اس کے نیچے جو زمین ہے 6ٹھی 5ویں 4تھی 3ری 2ری اور پہلی، وہ کہتے ہیں زمین کے جو طبقات ہیں اس کے اندر بھی نبی ہے، اس کے اندر بھی خاتم ہے، کیا ہے؟ اور ان کے نظریات کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ آپس میں پارٹنرشپ ہے، شراکت ہے، اور کچھ کہتے ہیں الگ الگ طور پر اپنے طور پر ڈیوٹیاں دے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کے افسر ہے، ہم کہتے ہیں خاتم النبیین کا جو وصف ہے ایسا وصف ہے اس کے اندر دوسرا شریک ہے ہی نہیں ہے، یہ ایسا حضور کا وصف ہے اس کے اندر شریک ہم شرکت مانتے ہی نہیں ہیں، ہم شرکت انہوں نے کیا کی ہے، شرکت مانی ہے نا، سمجھ آ گئی میری بات؟ تو یہ بنیادی طور پر ان کی غلط باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ان کے ساتھ کیا ہے، اختلاف ہے، کوئی بات سمجھ لگی ہے؟ جی کس کو سمجھ آ گئی؟ یہ باتیں آپ نے زبانی یاد رکھنی ہے، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ جو تیسرا فرقہ ہے وہابیہ کذابیہ، کیا ہے؟ وہابیہ کذابیہ، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت کے عقائد پر گفتگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا